بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین و حضرات، پچھلی نشست میں جب میں داستان کربلا بیان کر رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک مقام پہ چھوڑا تھا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں روضہ رسول پہ حاضر ہیں۔ حضرت امام نے ساری رات وہاں پہ نفل ادا کیے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے مزار پہ بھی گئے۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور سرکار سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے مجھے بہت تنگ کیا، اب آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آپ تو شہید ہیں، آپ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت امام صبح کے وقت اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ کی طرف جانے لگے تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امام علی مقام کے بھائی تھے، ان سے گفتگو کی۔ آپ نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ مکہ کی طرف چلے گئے۔ حضرت امام علی مقام جب مکہ میں تشریف لے کے گئے تو لوگ جوک در جوک حضرت امام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے، ان کی زیارت سے فیض یاب ہوتے اور حضرت امام وہاں پہ دین تبلیغ فرماتے۔ اس دوران کوفیوں کے خط آنے شروع ہوئے۔ 10 رمضان المبارک کو کوفیوں کی طرف سے پہلا خط امام کو پہنچا۔ اس کے 2 دن بعد 53 خطوط آئے اور اس کے چند ہی دنوں بعد 150 خطوط اور امام کی بارگاہ میں آئے، اور اس دوران کوفہ کے کچھ گروپ آ کے امام سے ملنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں، ہمارے سر پہ ابھی کوئی امام نہیں اور ہم کسی کو امیر نہیں مانتے، آپ تشریف لے آئیں۔ حضرت امام نے جب خطوط اور گروپوں سے ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے خاندان کو لے کے کوفہ کی طرف چلا جاتا ہوں۔ جب حضرت نے یہ ارادہ فرمایا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ امام آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ کوفے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد کو بھی اسی طرح دھوکے سے شہید کیا تھا، تو آپ ہماری بات مانیں کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں۔ امام علی مقام نے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی، لیکن جب خطوط کو دیکھتے تھے تو درمیانی راستہ یہ نکالا کہ حضرت امام نے اپنے چچا زاد بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور کہا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے حالات کا جائزہ لیں، اگر حالات بہتر ہوئے تو مجھے لکھ بھیجیں، میں واپس آ جاؤں گا، اور اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو تب بھی مجھے بتائیں، پھر میں کوفے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ اس سے یہ بھی جانا جا سکتا تھا کہ کوفے کے کیا حالات ہیں اور امام کو کوفے کی طرف جانا چاہیے کہ یا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت امام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اس سفر میں جناب مسلم کے 2 صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم جب کوفہ کے اندر پہنچے تو ان کا پورے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا اور پہلے ہی دن 10,000 لوگوں نے امام کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت کر لی۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 30,000 کوفیوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل کی اچھی خاطر تواضع کی۔ ان دنوں میں کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ادھر بنو امیہ کے ایک گماشتے نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کوفہ کے اندر بیعت بغاوت جاری ہے، لوگ امام کے لیے بیعت کر رہے ہیں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں، کیا تم بزدل ہو، تم کچھ نہیں کر رہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، اس سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی سے میرا شمار عزت داروں میں ہو، میں مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس شخص نے یزید کو خط لکھا اور کہا کہ کوفے کے اندر تمہارے خلاف بیعت لی جا رہی ہے، اور ادھر تو 30-40 ہزار لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کر لی ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا تو یزید بہت پریشان ہوا۔ اس نے سرجون نامی ایک شخص سے مشورہ کیا کہ مجھے اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دو اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معطل کر دو۔ اب جیسے ہی
ادھر یزید کے پاس خط پہنچا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ کوفہ کے حالات بالکل نارمل ہیں اور آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں. جب حضرت امام کو یہ خط ملا تو انہوں نے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور جو خیر خواہ لوگ تھے ان کو کہا کہ اب تو کوفہ کے حالات بھی پتہ چل گئے، کوفہ کے حالات نارمل ہیں، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں. ادھر سے کوفہ سے مکہ مکرمہ سے حضرت امام علی مقام اپنے گھر والوں کے ساتھ نکلے اور ادھر کوفہ کے لیے ابن زیاد کا انتخاب ہوا اور ابن زیاد ایران سے یا جس صوبے کا وہ گورنر تھا وہاں سے کوفہ کے لیے نکلا. ابن زیاد انتہائی چلاک آدمی کا نام ہے. ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ کوفہ کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کی جا رہی ہے اور لوگ امام کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے حجازی لباس پہنا اور حجازی کالے رنگ کا عمامہ شریف پہنا اور آدھی رات کو کوفے کے اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی وہ کوفے کے اندر داخل ہوا تو تقریباً 20 سے 25 ہزار لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور نعرے لگائے، لبیک یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا حسین ابن علی. اب وہ یہ سوچ کر اپنے دل میں کوڑتا رہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے میں ابن زیاد ہوں اور یہ امام کے انتظار میں اتنے بےتاب ہیں. اسی دوران جس سواری پہ ابن زیاد سوار تھا اس کے ایک خادم نے اس کو کہا کہ لوگوں سنو، یہ ابن علی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے جگر گوشے حضرت امام نہیں ہیں، یہ تو ابن زیاد ہے. جیسے ہی اس نے منہ سے نقاب ہٹایا تو تقریباً 15 سے 20 لوگ رہ گئے، باقی سب لوگ منتشر ہو گئے اور وہ دارالامارت میں 20 سے 30 لوگوں کے ساتھ دارالامارت میں براجمان ہوا اور اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو یزید کا خط دکھایا کہ آپ کو معزول کر دیا گیا ہے اور آج سے میں کوفے کا گورنر ہوں. معزز ناظرین، اس نے گورنری حاصل کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا، اس نے ایک خطاب کیا اور اس نے کہا کہ مجھے امیر یزید کی طرف سے تم لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں، جو میری بات مانے میں اس کے ساتھ مہربان ہوں، جو میرے خلاف چلے وہ اپنی خیر منائے. کوفے کے مشاہیر کو اکٹھا کیا، ڈرایا دمکایا اور کہا کہ مجھے لکھ کر دو کہ تم کبھی بھی امیر یزید کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے. جیسے ہی کوفے کا گورنر ابن زیاد بنا تو محب اہل بیت میں سے ایک شخص جناب ہانی تھے، انہوں نے فوراً حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں چھپا لیا. معزز ناظرین، دوسری نشست اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کریں گے. آج دوران گفتگو کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.